پاگل ہو گئی، وہ 3 دن کا بچہ بولتا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ آخر کار جب انہوں نے کہا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو قوم نے کیا کہا، قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ارے اس گود کھیلنے والے، چولہے میں لیٹنے والے بچے سے ہم کیسے بات کریں؟ حضرت عیسیٰ نے اپنے اس ہتھیلی کو گال کے نیچے رکھا اور فصیح عربی نے خطاب فرمایا، قوم کو مخاطب کیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ او میری ماں پہ تہمت لگانے والوں، سنو میں کون ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھ پر میرے کتاب، اللہ نے کتاب اتاری۔ 3 دن کی عمر، دیکھ رہے ہیں پاور؟ ہندوستان میں ہوتے تو وہ بھی بہت بڑے دیوتا بن جاتے ہیں، اور یار 3 دن جو بولنے لگے دیوتا نہیں ہوگا، وہ تو خیریت تھی کسی اور ملک میں تھے۔ یہ پاور دیکھیں، یہی عیسیٰ پیغمبر جب بڑے ہوئے، نبوت کا اعلان ہوا، تو پھر جانتے کیا ہوا؟ ان کے کچھ احباب ماننے والے تھے جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے، سنا ہے نام اصحاب کہف کا؟ ہاں، سورہ کہف کوئی موجود ہے 15واں 16واں پارے میں پاور بتانا چاہتا ہوں ولیوں کا، اور اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں تقریر کے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد ایک دقیانوس نام کا بادشاہ گزرا، آیا وہاں، اس نے اعلان کیا جو عیسیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوا دیکھا جائے اسی گردن مار دو، جو ملے اس کو گردن اڑا دو اس کی۔ تو اصحاب کہف کے لوگوں نے سوچا یار چلو بھاگ چلتے ہیں اس شہر سے، کہیں جنگل اور انگل رہ کے ادھر ہی زندگی گزار لیں گے ورنہ مارے جائیں گے۔ 7 آدمی تھے، 8واں ان کا کتا تھا، یا 8 آدمی تھے، 9واں ان کا کتا تھا، راوی کو ڈاؤٹ ہوا ہے، مگر اصحاب کہف یہ نکلے، جب چلے یہ رات کے اندھیرے میں، تو پیچھے پیچھے ان کا کتا بھی نکلا، اس نے مڑ کے کہا یہ کتا بھی آ رہا ہے، اب مار کے بھگاؤ، اور نہ چلا چلا کے بھونک بھونک ہمارا پتہ بتا دے، ہم بھی مارے جائیں گے۔ تو جیسے کتے کو مارنا چاہا تو اللہ نے اس کتے کو گویائی دی، اس کتے نے پوچھا آپ ہمیں کیوں مارنا چاہتے؟ کہا تو بھونک بھونک کے ہمارا پتہ بتا دے گا، ہم مارے جائیں گے۔ کتے نے کہا ہم بھونکنے والے کتے نہیں ہیں، ہم بھونکنے والے کتے نہیں ہیں۔ کہا تو بھی آجا بیٹا۔ گئے پہاڑ کی کھوہ میں گھسے اور اس طرف کھلے میدان میں گئے، لیٹے 309 سال تک سوتے رہے۔ کتنے سال تک؟ آپ یہیں 3 دن سو کے بتا دیں، کتے کھا جائیں گے نوچ کے آپ کے۔ آئے گیا اس کی برادری کا نام آ گیا نا۔ ہائے ہائے، 309 سال تک سونا معمولی بات ہے۔ اللہ نے کیا انتظام کیا ان کے لیے؟ سال بھر میں ایک دن، ایک مرتبہ 10ویں محرم کو فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ ان کی کروٹ بدلوا دو۔ اصحاب کہف، تو جب اصحاب کہف کے افراد کی کروٹ بدلی جاتی تو جو کتا ان کے چوکھٹ پہ لیٹا ہوا تھا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، وہ لیٹا، وہ آنکھ موندے موندے جان لیتا کہ میرے دوستوں کی کروٹ بدلی گئی ہے، تو خود ہی بدل لیتا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب نبیوں کے علم غیب پر اعتراض کرنے والے پیدا نہیں ہوئے۔ اس کتے کو بھی پتا چل گیا سوتے سوتے کہ میرے دوستوں نے کروٹ بدلی ہے، تو اس نے بھی کروٹ بدل دی۔ اللہ نے جانتے کیا انتظام کیا اپنے دوستوں کے لیے؟ آئیے قرآن کا فرمان سنیں۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ مصطفیٰ تم دیکھو گے جب سورج نکلتا ہے نا اور میرے دوستوں کا علاقہ قریب آتا ہے تو داہنے کٹ جاتا ہے، ڈوبتا ہے تو بائیں کٹ جاتا ہے، حالانکہ وہ کھلے آسمان کے نیچے سو رہے ہیں،
اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے نظام شمسی کا روٹ ڈائیورٹ کر دیا 309 سال کا.